بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ ڈپلومیٹک سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے غائب، کابینہ اجلاس میں بڑا انکشاف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں بتایا گیا کہ سابق وزیر اعظم کو بھجوائے جانے والے اس سائفر کی وزیر اعظم ہاؤس میں وصولی کا ریکارڈ تو موجود ہے، لیکن اس کی کاپی ریکارڈ میں موجود نہیں۔ قانون کے مطابق یہ کاپی وزیر اعظم ہاؤس کی ملکیت ہوتی ہے۔ اجلاس نے قرار دیا کہ ڈپلومیٹک سائفر کی ریکارڈ سے چوری سنگین معاملہ ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ پر کڑی نکتہ چینی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایڈورڈ کالج پشاور میں ایک جلسے سے خطاب میں کہا ہے کہ اگر نیوٹرل سوشل میڈیا کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ اور میڈیا کو بند کرنے کا کام کرے گا تو ملک کے مفادات کے تحفظ کون کرے گا؟ انہوں نے کہا ہے کہ اگر گھر لوٹا جا رہا ہو تو کیا چوکیدار یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے؟ عمران خان نے بلاواسطہ طور پر فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے، ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے اور وہ وہاں سے کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے زیپوریزیا، ڈونسک، لوہانسک اور خیرسون کے علاقوں کی یوکرین سے علیحدگی اور خود مختاری کے اعلان کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا اور دستاویزات پر دستخط کر دیے۔ روسی ایوان صدر کریملن ہاؤس کے اعلان کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جمعے کو ڈونسک، لوہانسک، خیرسون اور زیپوریزیا نامی علاقوں کو روس میں ضم کیے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان علاقوں کے شہریوں کو روسی شہریت دی جائے گی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعے کو ان چاروں علاقوں کی روس میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے ساتھ ہی کہا ہے کہ بہت جلد ان علاقوں میں تعمیر نو کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ برکس تنظیم تجارتی لین دین کے لیے ایک مشترکہ ڈیجیٹل زر مبادلہ پر غور کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ کی جانب سے اس مشترکہ ڈیجیٹل کرنسی کو متعارف کروانے کے سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی تجویز روس کی سرمایہ کاری کے قومی فنڈ RDIF کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ RDIF کے سربراہ نے بتایا ہے کہ رکن ممالک کے ساتھ اس سلسلے کی ابتدائی گفتگو کی جا چکی ہے اور تفصیلات پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس مالیاتی سسٹم کے نافذ ہو جانے کے بعد رکن ممالک کے مابین لین دین میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور اس کے ممکنہ خطروں سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی ایران سے تیل کی برآمدات اور بیرونی ملک فرنٹ کمپنیوں پر نئی پابندیاں عائد۔ امریکہ نے جمعرات کے روز ایران کی پیٹرو کیمیکل اور پیٹرولیم کی تجارت میں ملوث ہونے کے شعبے میں بعض کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان میں سے بعض چین میں قائم ہیں، جبکہ واشنگٹن نے تہران پر اپنی معاشی پابندیوں کو نافذ کرنے کے لیے مزید اقدامات کی بھی دھمکی دے دی۔ یورپ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، موبائل فون نیٹ ورکس کے بند ہونے کا خدشہ، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا ایک اور بدترین نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ رواں برس موسم سرما میں پورے یورپ میں بجلی کی بندش اور موبائل نیٹ ورکس میں تعطل پیدا ہو سکتا ہے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق یورپ میں اس سال ممکنہ طور پر موسم سرما کے دوران بجلی کی بندش کے باعث موبائل فون کے نیٹ ورکس میں خلل پڑ سکتا ہے۔ یوکرین تنازع کے تناظر میں روس کی جانب سے یورپ کے اہم سپلائی روٹ کے ذریعے گیس کی سپلائی روکنے کے فیصلے سے بجلی کی بندش کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ عرب امارات اور عمان کے درمیان ٹرین سروس کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات اور سلطنت عمان کے درمیان ریلوے نیٹ ورک کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان نقل و حمل میں تیزی آئے گی۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات اور سلطنت عمان کے درمیان طے پانے والے ایک اہم معاہدے میں ایک ریلوے نیٹ ورک کا قیام عمل میں لایا جائے گا جو دونوں ممالک کو
آپس میں جوڑے گا۔ امریکی سینٹ نے یوکرین کے لیے 12 ارب ڈالر کی نئی امداد کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ کی جانب سے یوکرین کے لیے 12 ارب ڈالر کی نئی امداد کی منظوری دے دی گئی، جس میں سے 3 ارب ڈالر یوکرینی فوج کے لیے ہتھیاروں کی خریداری، رسد اور تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری، 6 روز میں 10 روپے سے زائد نیچے آ گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 63 پیسے سستا ہو کر 228 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں گزشتہ 6 روز میں ڈالر 10 روپے 59 پیسے سستا ہوا۔ ڈالر کی قیمت میں حالیہ کمی کے بعد پاکستان پر قرضوں کے بوجھ میں 1350 ارب روپے کی کمی ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کی مناسبت سے 75 روپے کا اعزازی نوٹ جاری کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک کے مطابق بینک کے صدر دفتر میں 14 اگست مناتے ہوئے آزادی بینک نوٹ کا ڈیزائن پیش کیا گیا تھا اور عوام کے لیے 75 روپے کا آزادی بینک نوٹ آج سے جاری کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا امکان، نون لیگ پنجاب کو استقبال کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی عدالت سے بریت کے بعد نواز شریف کی وطن واپسی کا قوی امکان پیدا ہو گیا ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے پٹیشن تیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسحاق ڈار کی وطن واپسی اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی عدالت سے بریت کے بعد نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ پاک امریکہ معاہدے پر دستخط، پاکستان کو $132 ملین قرض کی واپسی مؤخر۔ سیلاب زدگان کی امداد اور انفراسٹرکچر کی بحالی سے متعلق پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے، جس کے تحت پاکستان کو $132 ملین قرض کی واپسی مؤخر کر دی گئی۔ اسلام آباد میں قائم امریکی سفارت خانے کی ٹویٹ کے مطابق امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے G20 ڈیبٹ سروس سسپینشن انیشیٹو کے تحت دوسرے پاک امریکہ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو $132 ملین قرض کی واپسی مؤخر کر دی گئی۔ روسی فوج کے زیر تسلط علاقوں سے محفوظ مقام پر جانے والے یوکرینی عوام کے قافلے پر میزائل حملے میں 25 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس نے علیحدگی پسندوں کی مدد سے یوکرین کے 4 علاقوں خیرسون، زیپوریزیا، ڈونسک اور لوہینسک پر قبضہ کر لیا تھا اور ان علاقوں کے الحاق کا اعلان کر دیا۔ سمندری حدود کی خلاف ورزی پر 16 بھارتی ماہی گیر گرفتار۔ ترجمان پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق گشت پر مامور بحری جہاز نے کھلے سمندر میں نگرانی کے دوران پاکستانی حدود میں غیر قانونی شکار کرنے والی 2 بھارتی کشتیوں کو تحویل میں لے لیا۔ افغانستان سے پاکستانی فوج پر فائرنگ سے سپاہی شہید۔ خیبر پختونخوا کے ضلع گرم میں افغان سرحد سے دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے سپاہی نے جام شہادت نوش کر لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقاتی عامہ ISPR کے مطابق ضلع گرم کے علاقے خرلاچی میں افغان سرحد پار سے دہشت گردوں کی پاکستانی فوجیوں پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں چنیوٹ کا رہائشی 27 سالہ سپاہی جمشید اقبال شہید ہو گیا۔ ایران مظاہرین کے خلاف غیر مناسب طاقت کا استعمال نہ کرے، اقوام متحدہ نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے کہا ہے کہ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ فرانسیسی خبرساں ادارے نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان کے بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ انتونیو گوتریس نے حالیہ ملاقات میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی حقوق بشمول آزادی اظہار رائے اور پرامن احتجاج کا احترام کیا جائے۔ عرب ممالک کے ساتھ جوہری ٹیکنالوجی شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں اسرائیل۔ اسرائیلی اٹامک انرجی کمیشن کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے تحت اسرائیل عرب ممالک کے ساتھ جوہری ٹیکنالوجی شیئر کرنے کے لیے
تیار ہے۔ چینی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیا اسرائیلی اٹامک انرجی کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کا حوالہ دیا گیا، جس میں کمیشن کے سربراہ نے ویانا میں منعقد بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی 66ویں جنرل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل اپنی جدید ترین جوہری ٹیکنالوجی عرب ممالک کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کو بڑا دھچکا، جسپریت بمراہ ٹی20 ورلڈ کپ سے باہر۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر جسپریت بمراہ انجری کے باعث ٹی20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جسپریت بمراہ اسٹریس فریکچر کا شکار ہیں، جس کے بعد اب وہ ٹی20 ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ رپورٹ کے مطابق بمراہ جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹی20 میچ سے قبل پریکٹس سیشن میں اپنی تکلیف سے متعلق شکایت کی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ کو پاکستان چین تعلقات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، بلاول بھٹو زرداری۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اگر میں چین سے بات کروں گا تو وہ میرے اور چین کے درمیان بات چیت ہوگی۔ اگر مستقبل قریب میں قرضوں کو ری شیڈیول کرنے کی ضرورت ہوئی تو میں بات چیت کروں گا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ روس یوکرین جنگ کے باعث بھی مہنگائی اور معاشی مسائل کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2010 میں ہم نے بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس وقت ماحول بدل چکا ہے۔ کشمیر میں اگست 2019 کا بھارتی اقدام، مودی کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔